جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے فرمایا، شکریہ۔ یہ چلو دبی رکھو، دو تم ڈالا میں اس کو للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ میرے محترم معزز ممبران بار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ میں اپنی جانب سے جناب محمد اسماعیل صاحب پدیار صدر بار کو تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے بھتیجے، ان کے داماد کہ اچانک سانحہ ارتحال پر ان کے لیے فاتحہ خوانی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ فاتحہ بسم اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ کافی عرصے کے بعد کراچی بار میں مجھے پھر حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے آپ سب حضرات کی خدمت میں، ملی یکجہتی کونسل کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اپنے ناچیز خیالات کے اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت ملک کی جس صورتحال کا نقشہ ہمارے محترم جناب اقبال احمد صاحب ایڈوکیٹ سیکریٹری بار نے بڑا صحیح تجزیہ کیا اور من وعن جو رویداد تھی اور جو کچھ کے بار پر گزر رہی ہے، عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی مختصر سی جھلک انہوں نے دکھائی ہے۔ اور صبح سے شام تک مختلف قسم کے اسی قسم کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق ہم سے بھی ہے اور ہم بھی اسی قسم کے بہت سے مسائل سے صبح سے شام تک دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں دو سب سے اہم مسئلے ہمیشہ درپیش رہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا دستور بنے۔ چنانچہ سن 1948 سے لے کر 47 سے لے کر سن 1954 تک دستور ساز کمیٹی اور اس کی سب کمیٹیز، دستور ساز اسمبلی اور سب کمیٹیاں تسلسل سے اس سلسلے میں کام کرتی رہیں۔ سن 1954 میں کافی عرصے کے بعد بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ تیار ہو کر آئی، اور اس کے بعد پھر مزید اس سلسلے میں کوششیں ہوتی رہیں۔ اس درمیان میں انقلاب بھی آیا، گورنر جنرل صاحب، کمانڈر ان چیف صاحب نے مل کر ایک کابینہ ترتیب دی اور مرکزی وزراء کو، وزارت کو جس طرح سے رخصت کیا گیا وہ سارے ہی نقشے آپ کے سامنے ہیں۔ اس
اس کے بعد سن 1956 میں دستور تیار ہوا. وہ خدا کر کے بڑی مشکل سے 1956 میں ایک متفقہ دستور تیار ہوا، اور اس کے تحت سن 1958 میں انتخابات ہونے تھے. لیکن پھر اس کے بعد اسکندر مرزا اور صدر ایوب صاحب برسر اقتدار آ گئے اور وہ دستور بھی ختم ہوا. اور اس کے بعد مختصر سے یہ ہے کہ سن 1962 میں پھر ہمیں اور آپ کو ایک اور دستور ملا مارشل لا کے تحت، اور اس کے تحت گاڑی چلتی رہی. اس کے بعد سن 1969 میں 70 میں پھر ایک نیا دستور ہمیں ملا، لیکن اس کی تشہیر ہوئی، اس کا اعلان بھی ہوا کہ وہ دستور اسلامی ہے، اور ایک بڑے محترم عدلیہ کے چیف جسٹس کارنیلس کی نگرانی میں وہ تیار ہوا. لیکن مگر اس کے نفاذ کی نوبت نہیں آئی. پھر اس کے بعد سن 1972 میں انٹرم کانسٹیٹیوشن ہمیں ملا، اور انٹرم کانسٹیٹیوشن کے بعد سن 1973 میں ایک متفقہ دستور ہمیں ملا. پاکستان کی مختصر سی دستوری تاریخ ہے. سن 1973 کے دستور کے بعد پھر مارشل لا کے بعد پھر 8ویں ترمیم، یہ سارے کے سارے مراحل سے بھی ہمیں گزرنا پڑا. تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ دستور بن نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے بنا. بننے کے بعد اب مسئلہ درپیش یہ تھا کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ دستور نہیں بن رہا، وہ بڑی مشکل سے بنا، اسی کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے. اس پر عمل کرنے کے لیے بظاہر حکومت تیار نہیں تھی. آج بھی سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہی ہے، یعنی اس سے پہلے کی تاریخ میں یہ تھا کہ دستور نہیں بنا، جب بن گیا تو اب مسئلہ درپیش یہ ہے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے، دستور کے تحت عمل کیا جائے یا نہیں کیا جائے. میں آپ کو 2-3 باتیں چھوٹی عرض کرتا ہوں، اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں تو بہرحال میری جو معلومات ہیں وہ سطحی ہیں، اور آپ کی معلومات اس سے بہرحال وسیع ہیں. دستور میں چند بنیادی باتیں ہیں. دستور میں قرارداد مقاصد بھی، دستور میں اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے، یہ پاکستان کے پہلے کسی دستور میں نہیں تھا. اور اسلام کیونکہ اسٹیٹ ریلیجن ہے تو ظاہر ہے، یعنی بالکل لاجیکلی یہ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے، مانتا ہے اور جانتا ہے کہ اسلام اگر اسٹیٹ ریلیجن ہے then the state has to defend Islam. یہ بالکل سیدھا سادہ تجزیہ ہے، لاجیکلی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. دستور کے تحت حلف اٹھایا اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے، تو the state has to defend Islam. دنیا کے تمام جتنے بھی دساتیر ہیں، unwritten constitution، برطانیہ کا اگر ہو تو ملکہ جو ہے اس میں چرچ آف انگلینڈ کو ڈیفینڈ کرنے کی پابند ہے، ڈیفینڈر آف دی فیتھ اینڈ ڈیفینڈر آف دی چرچ. اسی طرح سے دنیا کے تمام دساتیر وہ دستور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کا پابند ہے، جس نے بھی حلف اٹھایا. اب اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دستور پر عمل نہیں ہو رہا. اسلامی اقدار میں سب سے بڑی قدر جو ہے اور جس پر زیادہ سے زیادہ مختلف مواقع پر ایمفیسائز کیا گیا، زور دیا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تم کو انصاف کا حکم فرماتا ہے.